بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی ایگزام کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے خواجہ حیدر علی آتش۔ لیکن ان کے پڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نام یوں کے نشاں کیسے کیسے۔ حرف آغاز۔ اچھا، حرف آغاز پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں۔ کچھ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہمیں حرف آغاز اور حرف آخر کس طرح لکھنا ہے، تو اس پہ ایک ویڈیو موجود ہے میرے چینل پر، تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یوں تو آسمانی ادب پر بے شمار ماہو انجم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے، جن کی شعلہ بیانیاں قابل تحسین و ستائش ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش بھی ایسے ہی درخشاں ہیں جو افق ادب طلوع ہوئے اور علمی ضیاء بن کر سارے جہان ادب کو منور کر دیا۔ ان کے مداحوں اور عقیدت مندوں کی تعداد شمار کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کو صرف سادگی نہیں دی بلکہ زندگی کی حرارت بھی دی۔ ان کی تحریر میں دھڑکتا ہوا دل اور چلتا پھرتا وجود دکھائی دیتا ہے۔ آتش کی شاعری کی خصوصیات۔ آتش کی شاعری کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ حالات زندگی پہلے پڑھتے ہیں ہم کہ خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے۔ بزرگوں کا وطن بغداد تھا جو تلاش معاش میں شاہ جہاں آباد چلے آئے۔ نواب شجاع الدولہ کے زمانے میں خواجہ علی بخش نے ہجرت کر کے فیض آباد میں سکونت اختیار کی۔ آتش کی ولادت یہیں سن 1778 میں ہوئی۔ بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس لیے آتش کی تعلیم و تربیت باقاعدہ طور پر نہ ہو سکی اور مزاج میں شوریدہ سری بانک پن پیدا ہو گیا۔ آتش نے فیض آباد کے نواب محمد تقی خاں کی ملازمت اختیار کر لی اور ان کے ساتھ لکھنؤ چلے آئے۔ نواب مذاق سخن بھی رکھتے تھے اور فن سپاہ گری کے بھی دلدادہ تھے۔ آتش بھی ان کی شاعرانہ سپاہیانہ صلاحیتوں سے متاثر ہوئے۔ لکھنؤ میں علمی صحبتوں اور انشا و مصفی کے شاعرانہ مارکہ آرائیوں کو دیکھ کر شعر و سخن کا شوق پیدا ہوا اور مصفی کے شاگرد ہو گئے۔ تقریباً 29 سال کی عمر میں باقاعدہ شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ لکھنؤ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد نواب خاں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کسی کی ملازمت اختیار نہیں کی۔ آخری وقت میں بینائی جاتی رہی۔ سن 1846 میں انتقال ہوا۔ آتش نے نہایت سادہ زندگی بسر کی، کسی دربار سے تعلق پیدا نہ کیا اور نہ ہی کسی کی مداح میں کوئی قصیدہ کہا۔ شاعرانہ مصوری۔ آتش کے کلام کی ایک اور بڑی خوبی جس کی تعریف اکثر نقاد ان شعر و ادب نے کی ہے، ان کی شاعرانہ مصوری ہے۔ آتش نے شاعری کو کئی جگہ مصوری سے تعبیر کیا ہے۔ ان کے بارے میں آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ آتش مصفی کے شاگرد تھے، انہی کے اثر سے آتش کے یہاں حسن کا ایک ایسا شوق اور رنگین احساس ملتا ہے جو ان کے اشعار میں ہماری عشقیہ شاعری کا ایک ناقابل مسخر سرمایہ بنا دیتا ہے۔ آتش حسن کی عکاسی بھی کرتے ہیں مگر دراصل ان کے یہاں حسن کی مصوری ہے۔ مصور جب تصویر کھینچتا ہے تو نقش میں نقاش کا تخیل اور احساس کی ایک نئی زندگی بھر دیتا ہے۔ اب تصویر حرف خطوط اور رنگوں کا مجموعہ نہیں رہتی بلکہ منہ سے بولنے لگی ہے۔ آتش کے بہترین اشعار ان رنگین احساس کا نگار خانہ ہے۔ میرا ہر شعر ایک ایک عالم تصویر رکھتا ہے، مرقع جانا کرگزی فہم دیوانے مول لیتے ہیں، نظر آتی ہے ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا۔ رجائیت۔ اب یہاں رجائیت جو ورڈ ہے اس کی میننگ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے اس میں خیال رکھنا، تصویر کا روشن پہلو دیکھنا اور آرزو سے پر ہونا، اس کا مطلب ہے۔ تو آتش کے کلام کا بڑا حصہ رجائیت اور زندگی کی قوت سے لبریز ہے۔ ان کا تصور زندگی مکمل طور پر عشرت و انبساط کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں غم و درد کا ذکر بہت کم ہے اور جو تھوڑا بہت ہے بھی وہ زندگی سے بیزاری اور مایوسی نہیں سکھاتا ہے بلکہ ان کا توانا اور پرجوش لہجہ مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ آتش کی زندگی کے تاریک اور حزینہ پہلو کی ترجمانی نہیں کرتے بلکہ اس کے روشن اور تابناک پہلو کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں قلندرانہ شان نظر آتی ہے، ایک سرمستی کی کیفیت ملتی ہے۔ ان کی شخصیت میں جو شجاعت اور جوانمردی اور قوت و عظمت تھی اس کا بھرپور اظہار ان کے اشعار میں ملتا ہے۔ مثلاً تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے،
دل بیتاب کو فریاد و فغاں کرنے دو، پہلے غماز ہی کو قصہ بیاں کرنے دو۔ انفرادیت۔ آتش کے انفرادی رنگ کا ثبوت وہ بے شمار اشعار ہیں جو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اور ہماری روزمرہ گفتگو کا حصہ بن چکے ہیں۔ دیکھیے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، میں جاہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا۔ آتش کی غزل میں جو سپاہیانہ للکار، مارکہ آرائی، بلند آہنگ اور آتش نوائی ملتی ہے وہ شعراء کرام کی تمام مانوس آوازوں سے مختلف اور الگ ہے۔ انہوں نے غزل کی عام تشبیہات اور پامال استعاروں سے ہٹ کر براہ راست تغزل کا جادو جگایا ہے۔ غزل کی علامت کو آتش نے ایک نیا مزاج اور نیا آہنگ دیا۔ آتش کا کلام اپنے مخصوص لب و لہجے اور انفرادی انداز بیان کی وجہ سے صاف پہچانا جاتا ہے۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، پیامبر نہ میسر ہو تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ قوت تخیل۔ آتش اپنی قوت تخیل کے زور سے اشعار میں ایسی رنگا رنگی، دلکشی اور رعنائی بھر دیتے ہیں جو قاری کے ذہن کو متاثر کیے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ آتش کا دیوان پڑھیے تو احساس ہوتا ہے کہ عام طور پر آتش اپنی غزلوں کے مطلع سے ہی ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ان کے مطلع نہایت زوردار ہوتے اور پہلی آواز میں ہم پر ایسا تاثر چھوڑتے ہیں جو پوری غزل پر حاوی ہوتا ہے۔ غزل میں ایک ہی فضا، ایک ہی موڈ اور کیفیات کی وحدت کے لیے مطلعوں سے بہت مدد ملتی ہے۔ دراصل آتش کی مصوری بھی ان کے تخیل کی رنگینی کی مرہون منت ہے۔ مثلاً ایسی وحشت نہیں دل کے سنبھل جاؤں گا، صورت پیرہن نکل جاؤں گا، تصور سے کسی کی ہے میں نے گفتگو برسوں، رہی ہے ایک تصویر خیالی روبرو برسوں۔ تشبیہات و استعارات۔ فن شعر میں تشبیہ و استعارہ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، اس سے شعر کی حسن و دلکشی میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ تشبیہ و استعارہ زندگی کے ٹھوس مادی حقائق اور تلخ تجربات کو جمالیاتی پیکر میں ڈھالنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آتش نے اپنے تجربات و احساسات کے اظہار کے لیے جہاں بھی اس وسیلے کی تلاش کی ہے وہاں ان کے اپنی شخصیت کے وجدانی اور جمالیاتی عناصر کی مدد سے تشبیہات و استعارات کی حسن کاری نمایاں طور پر موجود ہیں۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا، دور سے کوچے دلدار کو کھڑا تکتا ہوں، نہ تو دیوار کا تکیہ ہے نہ در کا پہلو۔ اخلاقی شاعری۔ آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ کہا گیا ہے اور اسی خصوصیت نے ان کے کلام میں ایسے اشعار کا بیش بہا خزانہ جمع کر دیا ہے اور وہ ایسی سچائیوں کا آئینہ بھی بنتے ہیں کہ سننے والوں نے انہیں خزج جاں بنایا ہے۔ آتش کے ایسے شعروں کو آتش کے رندانہ اور قلندرانہ مزاج اور لکھنؤ کے پاکیزہ اور شائستہ تہذیبی مزاج کی ہم آہنگی کی بدولت ضرب المثل کی حیثیت اور مقبولیت حاصل ہو گئی ہے۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ وفا سرشت ہوں شیوہ ہے راستی میرا، نہ کی وہ بات جو دشمن کو ناگوار ہوئی، محبت سے بنا لیتے ہیں اپنا دوست دشمن کا، جھکاتی ہے ہماری عاجزی سرکش کی گردن کو، عجب نعمت عطا کی ہے خدا نے اہل غیرت کو، عجب یہ لوگ ہیں غم کھا کے دل کو شاد کرتے ہیں۔ لفظی صنعت گری۔ آتش نے جہاں جہاں فارسی زبان کا استعمال کی ہے وہاں بھی ذوق سلیم کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ان کی لفظی صنعت گری کے باوجود شعر کے حسن و تاثر کو قائم رکھا ہے۔ وقار عظیم اس بارے میں لکھتے ہیں کہ لکھنوی شاعری کی پوری عمارت لفظوں کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ لفظی صنعت گری نام ہے اور اس صنعت گری کے برتنے میں کمال حاصل کر لینا شاعرانہ کمال کی دلیل ہے۔ آتش کی شاعری کا خاصا بڑا حصہ اس طرح کی لفظی بازیگری کا نمونہ ہے۔ یہاں پہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ جو دیکھیے تیری زنجیر زلف کا عالم، اسیر ہونے کی آزاد آرزو کرتے۔ صوفیانہ رنگ۔ آتش کے کلام میں صوفیانہ اور قلندرانہ رنگ بھی نمایاں ہے۔ وہ ایک صوفی شاعر بھی تھے اور ان کی شاعری میں عارفانہ کلام بھی ہے، اور حالانکہ دبستان لکھنؤ میں شعراء اپنے کلام میں رنگینی کو استعمال کرتے تھے۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، بازار دہر میں کوئی ایسی منزل نہ تھی، نہ ہو جس میں یوسف کوئی ایسی دکان نہ تھی۔ دہلویت اور لکھنویت کا امتزاج۔ یہاں پہ بڑا حسین ایک امتزاج ہے دہلی اور لکھنؤ کا۔ آتش کو اگرچہ بجا طور پر لکھنوی دبستان کا نمائندہ شاعر تسلیم کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوصف اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ وہ صرف
لکھنوی دبستان کے شاعر نہیں بلکہ دبستان دہلی اور لکھنؤ کے سنگم پر کھڑے ہیں۔ ان کے ہاں خارجی اور داخلی دونوں کیفیتیں ملتی ہیں، چنانچہ حسن صورت کی تعریف کے ساتھ ساتھ حسن سیرت کی توصیف بھی ملتی ہے۔ گویا ان کے یہاں لکھنویت، رنگ اور دہلویت کی خوشبو دونوں موجود ہے۔ دہلی اثرات: کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا، آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ اب لکھنوی اثرات دیکھتے ہیں۔ ہر شب برات ہے، ہر روز عید، سوتا ہوں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کے، شب وصل تھی چاندنی کا سما تھا، بغل میں صنم تھا خدا مہرباں تھا۔ آتش نوائی: بقول اعلی احمد سرور لکھتے ہیں کہ آتش کے ہاں جذبہ بھی ہے، گرمی بھی اور گداز بھی۔ آتش کے کلام میں گرمی بہت ہے، حالانکہ غالباً تخلص کی رعایت سے اصطلاح استعمال کی گئی ہے، لیکن اس میں کلام نہیں کہ ایسے اشعار بھی موجود ہیں جن میں تلخی حالات کی کارفرمائی نمایاں طور پر موجود ہے۔ اسی زمانے کے اسی خلفشار، ذہنی انتشار اور تذبذب کی کیفیت کو پیش نظر رکھیے اور پھر اس قسم کے اشعار پڑھیے۔ بخت بند نے مجھے ہر چند بنایا آتش، رہ گیا نام میرا گنبد گرداں کے تلے، مشتاق درد عشق جگر میں بھی ہے دل بھی ہے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ۔ عشقیہ شاعری: آتش بنیادی طور پر عشق و عاشقی کے شاعر ہیں، لیکن ان کی عشقیہ شاعری میں رکاوٹ اور ابتذال نہیں جو عام لکھنوی شعراء کے ہاں موجود ہے۔ اس کے برعکس ان کے ہاں تہذیب اور نفاست کا احساس ہوتا ہے۔ وہ محبوب کے کاکل و رخسار کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے احساسات و جذبات کی بھی ترجمانی ان کے ہاں ملتی ہے، لیکن عامیانہ پن سے وہ اپنے دامن کو آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ ان کا محبوب شاید بازاری نہیں، اسی لیے ان کی شاعری میں جنسیت کی کارفرمائی کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ابتذال کی اور شوقیانہ پن نہیں ہے، بلکہ جنس کا صحت مند تصور ان کے ہاں ملتا ہے۔ آتش کا محبوب بھی کوئی تخیلی مخلوق نہیں بلکہ ہماری ہی دنیا کا جیتا جاگتا انسان ہے، جو خود بھی محبت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی محبت میں حسناکی نہیں بلکہ اس میں سچائی اور خلوص کی آنچ موجود ہے۔ چمن میں شب کو وہ شوخ بے نقاب آیا، یقین ہو گیا شبنم کو آفتاب آیا، خواہاں تیرے ہر رنگ میں اے یار ہمیں تھے، یوسف تھا اگر تو خریدار ہمیں تھے۔ مرصع سازی: آتش کے نزدیک شاعری مرصع سازی ہے۔ جس طرح مرصع ساز نگینوں کو جوڑ کر حسن پیدا کرتا ہے، اسی طرح شاعر الفاظ کی بندش سے نگینوں کو جوڑنے کا کام لیتا ہے۔ آتش کے کلام میں ترشے ہوئے الفاظ آبدار موتی کی طرح لڑی میں پروئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اکثر اشعار میں روانی موسیقیت کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ بندش الفاظ میں نگوں سے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ شاطیہ انداز: آتش کی شاعری میں نہ شدید غم ہے، نہ لکھنؤ جیسی خوشبو اور سرمستی ہے۔ ان کی شاعری میں معتدل قسم کا انبساط، سرور اور ایک خاص قسم کی راحت کا احساس ہے۔ ان کے ہاں مہذب قسم کی زندہ دلی ہے، پر امید ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کی تعلیم اور تلقین پائی جاتی ہے۔ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے، جاتی بہا راہ میں ہے۔ مجموعی جائزہ دیکھتے ہیں کہ تذکرہ نگاروں اور جدید نقادوں نے آتش کے کلام کی تعریف کی ہے۔ استاد وصفی نے اپنے شاگرد کو عظیم شاعر کہا ہے۔ آزاد اور عبدالسلام ندوی نے آتش کی شاعری میں سادگی، روانی اور ترنم کا ذکر خاص طور پر کیا ہے۔ تاریخ ادب اردو میں رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں، میر و غالب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آتش ہے۔ آتش کے یہاں صفائی اور محاورات کا بہترین تصرف ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ بقول فراق آتش کے یہاں دو طرح کے اشعار ہیں، ایک وہ جن میں آتش کی انفرادی گرما گرمی اور کڑک، اور دوسرے وہ جن میں آتش نے مصفی کے رنگ کو چمکایا ہے۔ آخر میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی رائے بھی سنتے ہیں کہ آتش کے یہاں عام لکھنوی رنگ کے اشعار کافی ہیں، لیکن اکثر اشعار میں